آپ نے جو اس دن بیان دیا تھا کہ آپ کو ایک خون ریزی نظر آتی ہے، تصادم نظر آتا ہے، عمران نے آج اپنی ٹویٹ کے اندر اس کا خود سے اظہار کر دیا، تو آپ کا خدشہ کن بنیادوں کے اوپر تھا؟ بہت شکریہ تدیب صاحب. دیکھیں تدیب صاحب، اس میری پریس کانفرنس کے دو حصے ہیں. سب سے پہلا حصہ تو یہ ہے کہ جو ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوا وہ ایک ایکسیڈنٹل موت دکھا کر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد چیپٹر بند کر دیا گیا تھا، اور یوزلی ایسے ہی ہوتا ہے پاکستان کے اندر. تو پلان جس نے بھی کیا بہت زبردست کیا تھا. اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے، میرے دل میں ڈلا، میں آگے کھڑا ہو گیا اس کے لیے. آپ کے خیال میں کس نے پلان کیا تھا؟ پاکستان میں پلاننگ ہوئی ہے. کس نے کی؟ جن کو یہ سوٹ کرتا ہے. کن کو سوٹ کرتا ہے؟ 3 سانپ اور 2 خاص، اور تو کسی کو سوٹ نہیں کرتی یہ سب چیز. آپ کے خیال میں ارشد کی اسیسینیشن کے اندر، تحریک انصاف کے اندر کے لوگ ملوث تو ہو سکتے ہیں سر. دیکھیں اب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کے علاوہ ویری سیریس چارج. دیکھیں میری آپ آسانی سے کسی کے اوپر، آپ جن لوگوں کو سانپ کہتے ہیں میں ان لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، چاہے پبلکلی آپ ان کا نام نہیں لیتے، لیکن ارشد شریف کو مارنے سے دیکھیں کوئی کسی کو بھی آخری حد تک گیم نہیں پتا ہوتی. انسان ہے سارے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ارشد شریف کی جو کلنگ ہوئی وہ ایک ٹارگیٹڈ پلانڈ مرڈر تھا، نمبر 1. ٹھیک ہے، اس کو پلاننگ کے تحت اس نے اپنا کام ایمانداری سے کیا، ایک کنوکشن پہ کیا. ٹھیک ہے، نہ وہ ملک چھوڑنا چاہتا تھا، یہاں تک بھی مجھے پتا ہے. کن وجوہات پہ اس نے ملک چھوڑا یہ بھی مجھے پتا ہے. وہ ملک چھوڑنے کے بعد میں اس کا رابطے میں تھا وہ بھی مجھے پتا ہے. وہ آنا چاہ رہا تھا وہ بھی مجھے پتا ہے. آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی وہ بھی مجھے پتا ہے. پھر وہاں سے راؤٹنگ کیسے ہوئی، کیا ہوا، کیسے ہوا، میں تو کوئی کون ہے خرم وقار، کون ہے؟ اگر آپ اتنا جانتے ہیں تو میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں. دیکھیں میرے ساتھ تو وہ اسکول یا کالج میں پڑھے ہوئے بھی ہیں. پڑھے ہوئے ہیں؟ ہاں میرے ساتھ پڑھے. خرم اور وقار آپ کے ساتھ اسکول اور کالج میں خرم اس کا چھوٹا بھائی ہے، وقار میرے ساتھ پڑھا. وقار آپ کے ساتھ پڑھا ہوا ہے. یہ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے اسکولنگ تو کراچی سے، کالج کراچی میں کیا ہے، تو بالکل کراچی سے تھے اس وقت تک. لیکن یہ مجھے کوئی چھوٹا بھائی ملا ہے کوئی 3-4 سال پہلے سوشلی، کیونکہ میرا ہی پراپرٹی کا کاروبار ہے. تو جن آفیسز میں وہ پراپرٹی کا کاروبار کر رہے تھے ان میں ایک آدھے کا میری ملاقات ہوئی ہے. کینیا میں بھی ان کا پراپرٹی کا کاروبار؟ مجھے نہیں پتا، میرے علم میں نہیں ہے. کراچی میں کاروبار ہے ان کا پراپرٹی کا ہے. تو کس کے لیے پراپرٹی کا کاروبار کر رہے تھے؟ کسی اور کے لیے؟ اپنے لیے. مجھے تو بذات نظر جو آیا، جو مجھے بتایا بھی اس وقت سلام دعا میں، وہی بتایا کہ اپنے لیے کر رہا ہے. خرم اور وقار ارشد کے دوست نہیں تھے، کیسے رابطہ ہوا ان سے؟ دیکھیں ندیم صاحب، یہ ڈیٹیلز تو میں پھر ٹائم سے پہلے، جیسے میں نے کہا تھا، کلوز رینج سے مارا گیا. کچھ حصہ آپ کو بتانا چاہیے کیونکہ ہمارا ساتھی ہے اور اس دنیا سے جس طریقے سے گیا، میری دلی خواہش ہے کہ سچ سامنے آئے. میں نے کلوز رینج بتائی تھی، وہ کلوز رینج 90% 95% نکل آئی کہ اس کو میرے حساب سے یا تو جو گاڑی میں پہلے موجود تھا ایک آدمی، جو پہلے انیشل جو فرسٹ ڈے خبر آئی ہے اس کے اندر ایک آدمی، ایک بلیک مین کا ذکر ہے، یا تو اس نے گولی چلائی ہے، ٹھیک ہے، اندر سے گاڑی میں بیٹھ کے، یا مارنے کے بعد اس کو اتار کے پھر خرم گاڑی کے اندر بیٹھا ہے. یہ ممکن، دیکھیں جب گولی یہاں سے لگی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ پیچھے سے فائرنگ ہو رہی ہے اور کسی اور کو کچھ نہیں ہوتا، ایگزیکٹ ایک آدمی کو. اچھا پیچھے سے فائر ہو رہا ہے تو سر بھی پیچھے سے کھلے گا، اللہ معاف کرے، یہاں سے کیسے کھلے گا؟ یہ سوالات ہیں نا آپ کے پاس، اس کے لیے عقل کی. اور اگر دائیں طرف سے گولی لگ کے سر کے اوپری حصے سے نکلتی ہے تو وہ رائٹ ڈرائیونگ سائڈ سے گولی چلائی جاتی ہے. اس کے فیملی کے ایک بہت ہی قریبی شخص، میں ان کا کبھی تعارف ٹی وی پہ نہیں کروا سکتا، تو ان کا پہلے دن سے یہ شبہ یہ ہے کہ اس کو دائیں طرف سے گولی چلی تھی. ابھی اٹاپسی رپورٹ وغیرہ نہیں آئی، میں نے خود بھی ساری وہ رپورٹس نہیں دیکھی، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ دائیں طرف سے گولی کلوز رینج میں فائر کی گئی ہے. اور ان کو یہ بھی شبہ تھا کہ شاید جو آخری انہوں نے ڈنر یا چائے لی ہے اس کے اندر اس کو کچھ پلا کے دیا بھی گیا. تو میں تو ان سوالات کے جوابات چاہتا ہوں. مجھے شک ہے کہ وہ پاکستان میں پوری سچائی کا بھی سامنے آ جائے، لیکن دعا یہ ہے کہ آ جائے. نہیں ندیم صاحب، میرا تھوڑا سا تجزیہ آپ سے ڈفرینٹ ہے. ایک وہ ایماندار نیک نیت آدمی تھا اور اس نے شہادت پائی ہے، جنتی آدمی ہے وہ، اور اس کا خون وہ کام کرے گا جو 75 سال اس ملک میں نہیں ہوا. وہ چیزیں کھولے گا اور وہاں تک پہنچائے گا جو کسی نے دنیا میں تصور نہیں کیا ہوا. نمبر 1، اللہ کرے پورا سچ سامنے آئے، کلپریٹ سے سامنے آئے. لیکن آپ نے بڑی خوفناک بات کی، آپ کہتے ہیں اس کی پلاننگ پاکستان میں 100%. اور وہ کیا لفظ آپ جملہ بولتے ہیں، 3 سانپ 2 بچھو، کیا بولتے ہیں آپ؟ 2 خاص 3 سانپ کچھ کیڑے. تو آپ کا خیال میں وہ they had a role in it؟ دیکھیں 3 سانپوں کا یہاں تک تو رول، اس کو فیڈ کے اندر جو انفارمیشن پاس آن کر رہی تھی اس پہ تو میری کوئی دو رائے نہیں ہے. آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے جی، نیٹی گریٹیز میں وہ تھا یا نہیں تھے یہ میں قبل از وقت ہوگا میرے لیے کہنا. لیکن آپ کے خیال میں پاکستان سے بھجوانے میں ان کا رول تھا؟ 100%. لیکن کلنگ میں تو رول نہ ہوا. پھر کلنگ سے مطلب کہ یہاں سے پہنچا کے آپ نے کسی کو بھیج دیا، وہ وہاں جا کے شہید ہو گیا تو آپ اتنے ہی حصے دار ہیں جتنا کوئی اور ہے.